مسلم لیگ نون کا شانگلہ میں سیاسی پاور شو۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جب تک خادم پاکستان رہا عوام سے جھوٹے وعدے نہیں کروں گا۔ صوبے میں پچھلے 8 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے، انہوں نے کتنے ہسپتال بنائے اور کتنے ہسپتالوں میں مفت ادویات دیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ وزیر اعلیٰ صاحب سے درخواست کروں گا پنجاب کی قیمت پر آٹا دیں، اگر نہیں دیں گے تو پھر اپنے کپڑے بیچ کر مہیا کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ غداری وفاداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی پنجاب میں اسپیکر اور گورنرشپ کا عہدہ لینے سے دستبردار ہو گئی۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں پاور شیئرنگ کے حوالے سے اہم پیش رفت۔ پیپلز پارٹی نے پنجاب میں 3 وزارتیں، 2 سے زائد معاون خصوصی کے عہدے مانگ لیے، قائمہ کمیٹی کی چیئرمین شپ اور 2 پارلیمانی سیکریٹری کے عہدے بھی طلب کر لیے۔ پیپلز پارٹی نے اہم اداروں اور کارپوریشنز میں اہم تقرریوں کا بھی مطالبہ کر دیا۔ حمزہ شہباز کی جانب سے وفد کو مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ پنجاب کے نئے گورنر کا فیصلہ ہو گیا، بلیغ الرحمان کا نام فائنل۔ وزیر اعظم آفس نے سمری صدر مملکت کو بھجوا دی۔ بلیغ الرحمان مسلم لیگ نون کے گزشتہ دور حکومت میں وفاقی اور وزیر مملکت برائے تعلیم اور پروفیشنل ٹریننگ بھی رہ چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ عمران خان نے خودکش جیکٹ پہن رکھی ہے۔ حمزہ شہباز نے فیصل آباد میں چودھری شیر علی کی رہائش گاہ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نئے نہیں پرانے پاکستان میں بہتری کریں گے، سیاسی میدان میں عمران خان کا مقابلہ کریں گے، انتقام کی سیاست نہیں کریں گے۔ حمزہ شہباز نے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما چودھری شیر علی سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ حمزہ شہباز نے عابد شیر علی کی پارٹی کے لیے خدمات پر خراج تحسین بھی پیش کیا۔ رانا ثناءاللہ اور شیخ رشید میں لفظی جنگ شدت اختیار کر گئی۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی وارننگ، کہا شیخ رشید نے خونی لانگ مارچ کا بیان واپس نہ لیا تو گھر سے نکلنے نہیں دوں گا۔ شیخ رشید جیل آپ کا سسرال ہے تو سسرال جانے سے گھبراتے کیوں ہو؟ شیخ رشید کا وفاقی وزیر داخلہ کو جواب، کہا رانا ثناءاللہ کل کے بجائے آج گرفتار کریں، ہم تیار ہیں۔ نون لیگ اپنی اوقات پر آ گئی، ملک میں ہنگامہ آرائی ہوگی تو معاملات خراب ہوں گے۔ 31 مئی اہم تاریخ ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کو امریکہ اور ترکی کی جانب سے دورے کی دعوت۔ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے چین کا دورہ بھی متوقع۔ روس، یوکرین، برطانیہ اور یورپی یونین کے وزرائے خارجہ نے عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ امریکی وزیر خارجہ سے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی 45 منٹ کی طویل ٹیلی فونک گفتگو۔ امریکی سیکریٹری خارجہ نے بتایا کہ اس سال پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی 75ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ ہم افغان استحکام، دہشت گردی سے نمٹنے اور تجارت کو بڑھانے کے لیے اپنے تعلقات اور تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین نے استعفیٰ دے دیا۔ مزمل حسین کا کہنا ہے کہ اپنا استعفیٰ آج وزیر اعظم کو بھجوا دیا۔ استعفیٰ دینے کی وجوہات ابھی شیئر نہیں کر سکتا، لیکن استعفیٰ منظور ہونے کے بعد وجوہات پر تفصیلی گفتگو کروں گا۔ مزمل حسین کو سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اگست 2016 میں چیئرمین وابڈا تعینات کیا تھا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے اہم تعیناتیاں اور تبادلے۔ اشتر اوصاف علی اٹارنی جنرل آف پاکستان مقرر۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تعیناتی کی منظوری دے دی۔ دوسری جانب وفاقی حکومت نے موٹر وے پولیس کے انسپکٹر جنرل انعام غنی کو عہدے سے ہٹا دیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ ایڈیشنل آئی جی خالد محمود کو آئی جی موٹر وے کا اضافی چارج دے دیا گیا۔ عامر لیاقت جیسے نظر آتے ہیں ویسے نہیں۔ عامر لیاقت کی تیسری اہلیہ دانیہ شاہ تنسیخ نکاح کے لیے عدالت پہنچ گئیں۔ دانیہ شاہ نے بہاولپور کی فیملی کورٹ میں تنسیخ نکاح، حق مہر اور نان نفقہ کا دعویٰ دائر کر دیا۔ عدالت نے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو 7 جون کے لیے نوٹسز جاری کر دیے۔ دانیہ شاہ نے درخواست میں کہا کہ عامر لیاقت آئس کا نشہ کرتا ہے اور عیاش آدمی ہے۔ عدالت عامر لیاقت سے تنسیخ نکاح کی ڈگری جاری کرے، حق مہر کی مد میں 11 کروڑ روپے گھر اور زیورات ادا کرنے کا حکم دے۔ عدالت 1 لاکھ روپے خرچہ نان نفقہ مقرر کرے۔ رکن قومی اسمبلی عامر لیاقت حسین نے کہا ہے کہ مجھ پر نشہ کرنے کا الزام درست نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی اہلیہ کی دوست فرح خان کے آمدن سے زائد اثاثہ جات میں منی لانڈرنگ انکوائری میں اہم پیش رفت۔ ذرائع کے مطابق فرح خان اور شوہر احسن جمیل گجر نے 10 مئی کو پاکستان آنے اور نیب کے دائرہ اختیار چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ قانونی ٹیم سے بھی مشاورت مکمل۔ پاکستانی کوہ پیما نے اہم اعزاز اپنے نام کر لیا۔ سرباز خان 8000 میٹر سے بلند 14 میں سے 10 چوٹیاں سر کرنے والے پہلے پاکستانی کوہ پیما بن گئے۔ ہنزا سے تعلق رکھنے والے سرباز خان گزشتہ روز کین چین جونگا کے کیمپ 4 پر پہنچے تھے۔
ملک کے مختلف علاقوں کو آج سے گرمی کی لہر کا سامنا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب میں ملتان، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان اور دیگر علاقے گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ سندھ میں سکر، دادو میں شدید گرمی کا راج۔ بلوچستان میں بھی موسم شدید گرم رہنے کی پیش گوئی۔